الرجیم جنابت کی حالت میں انسان کے بدن اور جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے تو کیا یہ پسینہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پہلے تو آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جنابت کہتے ہیں اس کیفیت اور اس حالت کو کہ جس میں ایک انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ غسل فرض ہونا جس کیفیت میں انسان پر غسل فرض اور لازم ہو جاتا ہے، اب جس کیفیت میں انسان پر غسل فرض ہوا ہے، لازم ہوا ہے، تو اس حالت میں جو اس کے بدن سے پسینہ خارج ہو رہا ہے اور یہ پسینہ کپڑوں پر لگتا ہے یا بستر پر لگتا ہے یا پھر یہ پسینہ کسی اور چیز کے ساتھ لگتا ہے، تو کیا وہ چیز پاک رہے گی یا ناپاک ہو جائے گی؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ آدمی کے بدن سے جو پسینہ خارج ہوتا ہے، چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس حالت میں غسل فرض ہو گیا ہے، یا خواتین پر جو غسل فرض ہو جاتا ہے جیسے مینسز، حیض اور نفاس کی وجہ سے، غرضے کہ کسی وجہ سے بھی انسان پر جو غسل فرض ہوا ہے، اس حالت میں اس کے بدن سے جو پسینہ خارج ہوتا ہے، اس پسینے کو ناپاک نہیں کہا جاتا بلکہ یہ پسینہ پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ پسینہ جو ہے یہ انسان کے بدن کا حصہ ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں تھا اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کمال مہربانی کرتے ہوئے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، اپنے پاک اور نورانی ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ فَمَكَثْتُ مَعَهُ، میں کتنی دیر تک آپ کے ساتھ رہا، اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ میں آپ کے ساتھ چلتا رہا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا رہا اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے رکھا۔ فَانْسَلَلْتُ، مجھے اپنے اندر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ مجھ پر غسل فرض ہے اور اللہ کے نبی کا نورانی ہاتھ، برکت والا اور رحمت والا، اور اس حالت میں میرے جسم کے ساتھ آپ کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ فَانْسَلَلْتُ، تو میں موقع پا کر وہاں سے نکل گیا۔ اب میں وہاں سے نکلا، میں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ ثم جئت وهو قاعد، آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فقال یا ابا ہریرہ این کنت، ابا ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے ساری بات عرض کر دی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ تھا اور اس کی وجہ سے میں چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال سبحان اللہ یا ابا ہریرہ ان المؤمن لا ینجس۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سبحان اللہ، تم چھوڑ کے آج چلے گئے؟ فرمایا، ابو ہریرہ مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ جو تم پر غسل فرض ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناپاک ہو گئے ہو، اس ناپاکی کا تعلق تمہارے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے
بلکہ اس ناپاکی کا تعلق تمہارے بدن اور روحانیت کے ساتھ ہے. یہ روحانی ناپاکی ہے، ظاہری ناپاکی نہیں ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غسل فرض ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، احتلام کی وجہ سے ہو، کوئی نوجوان رات کو سویا احتلام ہو گیا غسل فرض ہو گیا، یا میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی وجہ سے ہو، یا پھر قدرتی معاملات جو ہیں وہ جیسے حیض اور نفاس مینسس کی وجہ سے کسی عورت پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو ان حالات میں ان کے بدن سے جو پسینہ خارج ہوتا ہے یہ پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، نہ اس سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، نہ بستر ناپاک ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور چیز اس سے ناپاک ہوتی ہے. بلکہ ان کا جھوٹا بھی جو ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ مومن اور مسلمان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، مومن اور مسلمان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. تو اس حالت میں ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے، اور ان کے بدن سے خارج ہونے والا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہے بلکہ ان کے بدن سے نکلنے والا پسینہ بھی پاک ہے.